بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالۃ الحیدریہ ونسبۃ الفضیلیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومآثر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم العظمیہ وحجج الرضویہ وجدود قویہ ونقاوت قویہ والہیبت الاسدیہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الزمان صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصینہ فی امام مبین اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ حاضرین گرامی کل آشان رسول خدا محبان علیہ عزدران مذہب کربلا اس تاریخی عشرہ ہزار کی آج یہ چوتھی مجلس بعنوان اختیار معصوم علیہ السلام آپ کی پاکیزہ سواتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے منظور حسین شاہ صاحب بہت سے عبور شاہ کے درجات میں بلندی فرمائے اور دیگر اس خاندان کے جتنے مقدرین ہیں مولا صاحب کے درجات میں بلندی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا شاہ جی کو حبیب شاہ جی کو سلام انجمن اعزاز کی اس محنت میرا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک میری عبادت پر صلوات کیجیے۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے اس کی جو کلیم اللہ ہے جو اللہ کے نبی صاحب شریعت اور العظم پیغمبر مگر اپنے ہاتھ کا پھینکا ہوا عصا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو کہنا پڑا کہ موسیٰ اپنا عصا پھینکا وہ اژدہا بنا پوری جادوگر کے سانپوں کو ہڑپ گیا تو جو ہے اور ادھر اکریم محمد کے 8ویں تاجدار ہیں اپنے زمانے کے علی ہیں کنیت رضا ہے۔ جب آپ نے آڑی ترچھی لکیروں والی ایک تصویر کو یہ حکم دیا کہ مجسم ہو جا تو وہ شیر بن گیا، شیر میں وہ سارے سانپ نکلے اور مولا کی پاکیزہ توجہ قدموں پر سر رکھ کے کہا کہ مولا بادشاہ کا کیا کرنا ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا ہمارے شہر پر حرام کھانا حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صلوات پڑھ یا محمد پاک۔ مومنین آتے رہیں گے آپ میری امت جناب سیدہ آپ کو زندگی صحت سلام چلا۔ میں تو ہمیشہ دعائیں کر کے گفتگو کرتا ہوں۔ ابتدائی مرحلے میں ایک علمی نقطہ آپ کی پاکیزہ سواتوں کے لیے ہدیہ کرنا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ توجہ، جادو میں بارکہ شاہ اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اگر وہ پوچھ لے کہ مولانا جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے تو ہم کیسے بتائیں گے؟ یاد رکھیے گا، جادو میں چیز بدلتی ہے، یعنی جادوگر اپنے جادو کے ذریعے چیز کو بدل سکتا ہے لیکن پھر اسے واپس
اصلی حالت پہ نہیں لا سکتا. توجہ بابو شاہ جی، پھر اسے اصلی حالت میں نہیں لا سکتا. علامہ محمود شاہ کا دسترخوان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کے بیٹے حیدر کو مولا سلام کی دے، آپ سب کو مولا سلام رکھے. جادو میں چیز کی شکل تبدیل ہوتی ہے، حیت تبدیل ہوتی ہے، لیکن وہ واپس اپنی حالت میں واپس نہیں آ سکتا. معجزے کا کمال یہ ہے کہ اللہ نبی کے دشمن کو ناکام کرنے کے لیے طاقت دیتا ہے، چیز بدلتا ہے اور پھر اصلی حالت میں اسے واپس لے آتا ہے. مثال دوں، صبح تک نہ مولا علی کا نوکر نہیں. جو جادوگروں نے، فرعون کے جادوگروں نے رسیاں چھوڑی تھی باسجاد شاہ جی، وہ سانپ بنی مگر پھر دوبارہ رسیاں نہیں کر سکی. مگر جو موسیٰ نے عصا پھینکا وہ اژدہا بنا، دوبارہ پھر وہ عصا بن گیا. بندہ علی کا شیعہ ہو اور چپ رہے، میں مان نہیں سکتا. 13 رجب کو اگر صرف دیوار کھلتی، ہائے 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 کیا بات ہے آپ کی. 13 رجب کو اگر صرف دیوار کھلتی پھر بند نہ ہوتی تو ابو جہل کہہ دیتے کہ باز اللہ جب جادو تھا دیوار میں در بن کے پھر دیوار کا مل جانا اس عامر کی دلیل ہے کہ یہ حیدر کی ماں کا معجزہ تھا. اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ حیدری. بسم اللہ شاہ صاحب اتنی بلند صلوات پڑھ جائے محمد. جادو اور معجزے میں واحد شاہ جی فرق کیا؟ آگے چلتے ہیں چونکہ جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں گفتگو کو آگے سمیٹا. ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے مجھے تو جو ہمارے ہاں جی گھڑی پہ نظر ہے میرے. قبلہ زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا. اعظم سر زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے ایسا لگتا ہے یہ گھڑی بھی کسی شیعہ نے بنائی ہے کیونکہ 12 کے بعد 1 تک پہنچتی ہے. سلمان پردے علی محمد آئے. میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ ہم جاہل نہیں ہیں کہ لوگوں کے مقدسات کی توہین کریں. نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے. ہمارے پہلے محمد سے لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سرکار مہدیہ پر حق تھا. ان کے فضائل اتنے ہیں، ان کے فضائل اتنے ہیں کہ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو جب بات زمزم کی کرو گے تو شراب پر لعنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطالعے کو غور کر رکھیں. تم طہارت زمزم بیان کرو. جب میرے پاس نبی کی صداقت ہے تو ابو جہل کو میں جھوٹا نہ بھی کہوں تو وہ جھوٹا ہے. جب میرے پاس سیدہ کی طہارت ہے، جب میرے پاس جناب علی کی ولایت ہے، جب میرے پاس جناب حسن کا حسن ہے، جب میرے پاس جناب حسین کی شہادت ہے، تو ظاہر ہے شہید کے مقابلے میں ہمیشہ یزید آتا ہے. جو ہے صلوات پڑھی علی محمد آگے بھی آپ امامت اختیار کیا. امام کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں، یہ خاموش نہیں توجہ ہے نہ ہوں گا جو شکدالت پر، لیکن میں چاہتا ہوں میں تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرتا ہوں. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے روز لوگوں کو بلایا جائے گا امام کے ساتھ، ماں کے ساتھ نہیں. ایسے آپ کا بڑی معذرت کے ساتھ ہر مسلمان بھائی شیعوں پہ اعتراض کرتا ہے. آج ادب سے ہاتھ جوڑ کر ایک سوال میں بھی پوچھ لیتا ہوں. الحمد سے لے کے مناس تک قرآن کی کوئی آیت دکھا دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ تمہیں اٹھایا جائے گا. ذاکر بھائی مولانا نواز شریف صاحب دکھا دو کہ تمہیں اٹھایا جائے گا ماؤں کے نام کے ساتھ. میں نے مولوی سے پوچھا، میں نے کہا یہ فلسفہ کیوں پیش کرتے ہو ماؤں کے نام کے ساتھ اٹھانے کا؟ تو بڑا بھولا بھالا بن کے کہتا ہے چونکہ جناب عیسیٰ کا باپ نہیں تھا اس لیے اللہ نے مریم کی حرمت بچانے کے لیے تمام انسانوں کو ماں کے نام کے ساتھ اٹھانا ہے. تو میں نے کہا جاہل، عیسیٰ کی تو حرمت بچا لی، آدم کا کیا بنے گا جس کی ماں بھی نہیں تھی؟ ہائے 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 جو ہے نا
اب سمجھا امام کسے کہتے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا امام انس و جان۔ آپ صرف انسانوں کے امام نہیں ہے، آپ جنات کے بھی امام ہے، عرش والوں کے بھی امام ہے، فرش والوں کے بھی امام ہے، شیعہ کا بھی امام ہے، سنی کے بھی امام ہے، دیوبندی کے بھی امام ہے۔ یاد رکھو امامت دو قسم کی ہے، ایک وہ امام ہے جنہیں لوگوں نے بنایا، ایک وہ امام ہے جنہیں اللہ نے بھیجا۔ فرق صرف اتنا ہے، جو دنیا بناتی ہے وہ ان جیسے ہے، جنہیں اللہ نے بھیجا ہے وہ طیب طاہر ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ بلند کریے۔ بیمارہ دی شفا واسطے اونچا بول کے سوا لاکھ نعرہ ایک بلند تر صلوات پڑھیے۔ الحمدللہ شان اہل قرار یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں، شان اہل قرار چونکہ لائیو چل رہا ہے۔ بیٹا میرا کیمرہ اگر میری پکچر اور کلوز کر دو تو بڑا سے شان اہل قرار کو یہ فخر حاصل ہے، ہم سب کے اماموں کا احترام کرتے ہیں، لیکن پیر سجاد شاہ جی ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا، جس کا یقین ہے وہ بولے۔ ہمارے پہلے امام بھی کعبے سے تشریف لائے، ہمارے آخری امام بھی رجعت فرما کر کعبے سے آئیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا امام ابتدا بھی خدا کے گھر سے۔ آئے ہائے امامت پہ اختیار پہ ایک جملہ سننا، آپ وہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو جائیں تو پھر مجلس ہے، آپ جتنی خوبصورتی سے سن رہے ہو نا آپ حق ادا کر رہے ہیں۔ 4 دنوں میں میں نے کسی مومن کو کبھی نہ جھڑکی دی ہے، نہ کبھی آپ پر داد کے لیے ڈانٹ بلائی ہے۔ داد کا تعلق دور سے نہیں ہے، اچھی بات کو بولا نا تو خود بخود نکلتی ہے۔ دیکھو فرعون نے، میری پہلی مجلس ہے یہاں، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، شداد نے، نمرود نے اور مولا علی نے تیسری قتل کیا کہ مجھے خدا نہ کہو۔ ذہن میں ہے نا سارے کو ذہن میں، جو آج نئے ہیں وہ بھی سن لو، مگر میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ اختیار ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، میرا پہلا امام بھی کعبے سے تشریف لائے، میرے آخری امام بھی کعبے سے آئیں گے۔ یہ پوری کائنات امامت کی وجہ سے قیام میں ہے۔ پوری کائنات وجہ امام قیام میں ہے۔ 3 لفظ ہیں، قائم، قیام، قیامت۔ میرا دل چاہ رہا میں ایسے بولوں، قائم، قیام، قیامت۔ اچھا اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا حدیث قدسی میں، میرے حبیب جب تک تو ان میں ہے عذاب بھی موخر رہے گا، قیامت بھی موخر رہے گی۔ نے غور کیا، اب پتہ چلا نہ پھر کیوں فرمایا تھا پہلا بھی محمد۔ جو فرمایا تھوڑے ہاتھ اٹھا کے تحت کیجئے، اگر 11 ہجری کو ظاہری طور پر میرے رسول چلے گئے تو قیامت آ جانی چاہیے تھی، کیونکہ مقصد مکمل ہو گیا۔ پھر قیامت کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ پھر علی حجت تھے، جو ہے نا امامت باقی تھی، علی ظاہری طور پر گئے، پھر حسن امام، حسن گئے، پھر حسین امام، حسین گئے، پھر سجاد امام، سجاد گئے، پھر باقر امام، پھر جعفر امام، پھر قاسم امام، پھر رضا امام، پھر قطعی امام، پھر عسکری امام۔ اب 255 ہجری سے لے کر قیامت کی آخری طلوع تک، قیامت کی کیا مجال ہے کہ میرے قائم سے پہلے آنا۔ ہائے ہائے توجہ دینا، قیامت سلام پڑھی ہے محمد ایسے نہیں غلط کر سلوات پڑھیے امام زمانہ پر۔ اختیار ہے میرے بھائی، اور میرا امام صرف تمہارا امام نہیں ہے، جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، اے رحمان کے خلیفہ۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں کیا کروں، میں تو جا نہیں سکتا، اتحاد بین المسلمین کی طرح بعد کیا کہا، اے رحمان کے خلیفہ، انسان کے خلیفہ نہیں، یعنی کہ جسے انسان بنا ہے، آپ رحمان کی طرف سے خلیفہ ہیں۔ السلام علیکم یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک۔ اللہ اکبر۔ آؤ آج کی تقریر کا ایک تاریخی جملہ تھا،
یہ خاموشی نہیں. کیا کوئی ہے مولوی جو شریک قرآن کہہ رہا؟ اہل تشیع، اہل سنت، اہل حدیث، اہل دیوبند، جتنے بھی علماء اسلام ہیں، کیا ہے کسی کی ضرورت وہ اپنے مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہے کہ میں قرآن کا شریک ہوں؟ بولو سارے اس کا گریبان پکڑ کے باہر نکال دیں گے کہ نطفے کی پیداوار تو قرآن کا شریک کہاں سے آ گیا؟ ارے نے کیا تو قرآن کے برابر کہاں سے ہو گیا؟ تجھ سے خطا ہے، ہزیان ہے، نسیان ہے، تیرا آنا نجاست، تیرا جانا نجاست. تو آیا تو کسی نے نہلایا، تو جائے گا تو کوئی نہلائے گا. تو آیا تو آزان ہوئی، تو جائے گا تو نماز پڑھی جائے گی. تو آیا تھا تو تجھے پتہ نہیں تھا تو مسلمان ہے. تو جائے گا تو تجھے بتایا جائے گا کہ تیرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تیرا نبی خاتم النبیین ہے، تیرا امام ہے، تیری کتاب ہے، تیرا دین ہے. تو قرآن کا شریک کیسے ہو گیا؟ تو قرآن کا شریک ہو نہیں سکتا. جو بندہ جان بوجھ کے نہ بولا مجھے دکھ رہے گا. پوری کائنات کے علماء سے لے کر ہر انسان جو بھی ہے وہ اہل قرآن ہے. ہمارے معصومین وارث قرآن. ایک بار کیا بسم اللہ. لیکن دونوں کام میں نے نہیں کر رہے، آپ نے تھوڑا ساتھ دینا ہے. ایک نعرہ ایسا سنا ہے پتہ چلے نعرہ لگا ہے. بسم اللہ. آپ نے دیکھا میں نے کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کی، میں نے کسی دن شکلی کرنے نہیں آیا، مگر ایک شکلہ تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے نا. جناب ابو طالب علیہ السلام سلام بھی بھیجیں گے. محمد ارے پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں جس پر بیٹھ کر جناب ابو طالب علیہ السلام کی وکالت نہ کی ہو. مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھو شیعہ کے جوانوں اپنی آنکھیں کھولو. شیعہ نوجوانوں اپنے آپ کو متحد کر دو. ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش ہے خاندان دشمنان ابو طالب کی کہ وہ تمہیں تیار کرتے تھے یہ کہہ کر کہ نہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تاکہ تم کیا ہو. نہیں ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ تو ہے ہی جاہل، مگر علی شیعوں کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جو معیار عصمت آل محمد پہ پوری نہ اترے. بابا میں کہہ رہا ہوں، ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، بیٹا اس کو ذرا میری فوٹیج کلوز لینا. میں ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، لالا موسیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، 4 محرم 2021 میں کہہ رہا ہوں، نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ. دیکھو میں نے اتنا سخت جملہ تھا اور میرے سامنے کی طرح مطمئن ہے کہ علی کا ذاکر ہے، بس منظر میں کوئی بڑا جملہ نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ. سوال کرو نا کیوں؟ ارے بھائی کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی کافر رہا ہے. آئے ہائے سب کے ہاتھ نیچے رہ گئے ہیں. جو ابو طالب کی ولایت کا اقرار کرتا ہے نہیں یقین تو پھر بتا اس کا ترجمہ کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ درود و سلام بھیج مصطفیٰ پر اور اس کی آل پر جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر بھیجا ہے. انسان سے بتا یہ آل ابراہیم میں مروان آتا ہے یا جناب تو جو ہے کیا بات ہے کون آتا ہے؟ ہائے نبی تو نماز میں ابو طالب پہ درود بھیجتا ہے. اس سے بڑھ کر کون سی منافقت ہے؟ نماز کے لیے ابو طالب پہ درود بھیجنے کے علاوہ مکمل نہ ہو اور نکل کے کہہ دے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں، ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے. اور کوئی ہے بولے سلام پڑھیے. ہمیں جملہ ہو گیا. دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم، یہ دے والا نہیں ہے توئے والا ہے. یعنی آپ گنتی سے مراد نہیں ہے، تین سے مراد ہے مٹی. مجھے تین کی قسم اللہ فرما رہا ہے. زیتون کی قسم،
طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آسن تقویم پیمانے کی سمجھ نہیں ہوتی، سیاستہ میں موجود ہے حدیث۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اللہ کسی کو پیدا بھی کافر کرے اور پھر اسے جہنم میں پھینکے۔ یار کوئی تو لالم مسلم میں بیٹھا ہے، یعنی اللہ صاحب کے اپنے توحید کے خلاف ہے کہ اللہ کسی کو پیدا ہی کافر کرے، کیونکہ انسان مجبور ہے، اللہ معبود ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے۔ تو اللہ اگر کسی کو کافر پیدا کرتا تو بڑے بڑے کافر کہہ دیتے یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، تو نے ہمیں کافر پیدا کیا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب پالنے والا بچے کو کلچر دیتا ہے، مذہب دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو وہ مسلمان تھا، نظریہ اسلام پر تھا۔ پالنے والا ہندو تھا، بچہ ہندو بن گیا۔ پالنے والا عیسائی تھا، خاموش بیٹھے ہو، بچہ عیسائی بن گیا۔ پالنے والا یہودی ہوگا، بچہ یہودی بن گیا۔ پالنے والا سکھ ہوگا، بچہ سکھ بن گیا۔ یعنی شاہ صاحب بچہ پیدا ہوا تو وہ فطرت اسلام پر تھا، اس کی جبلت میں اللہ نے اسلام لکھا۔ اب اسے پالنے والے نے مذہب دیا تو اسے شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھائی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، مقلد بھی مانتا ہے، غیر مقلد بھی مانتا ہے۔ گیتا نے اسے ایسے لکھا، انجیل نے اسے ایسے لکھا، تو کیا خیال ہے اے علی کے پلس میں جناب ابو طالب کے ایمان کا انکار کرنے والے تاریخ کے خیانت پسند لوگوں، آؤ قیامت موسیقی کے ساتھ مباہلہ رکھ لو۔ اللہ کہتے ہیں جو پڑھنے والے کا مذہب وہی پڑھنے والے کا مذہب۔ تو کیا خیال ہے ابو طالب کی چولی میں دو بچے پڑے ہیں، ایک محمد مصطفیٰ بنا، ایک علی بنا، ایک شاہ نبوت۔ ایک بار آپ کل سلوات پڑھیے جناب ابو طالب السلام جو ہے پالنے والا مذہب دیتا ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے، میں نے 2004 میں یہ جملہ کراچی میں کہا، جس پر میرے 4 اہل سنت دوستوں نے اس بات کی تائید کی۔ خدا کی قسم اہل حدیث علماء نے بات اہل حدیث اہل سنت کی نہیں ہے، بات غیرت مند ہونے کی ہے۔ پتہ تو غور کرتے ہیں، بات اہل سنت کی ہے، اہل حدیث کی ہے، خدا کی عزت کی قسم بات غیرت مند ہونے کی ہے۔ کوئی بھی غیرت مند ابو طالب کے ایمان کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ آج مجھے پتا چلا جب اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسلام کی دعوت دو تو وہ خدا کے گھر میں ہونا چاہیے تھی نا، کعبے میں ہونا چاہیے تھی نا۔ بولتے نہیں ہو دین تو اللہ کا تھا نا، تو حضور پہلی دعوت کعبے میں ہونا چاہیے تھی، یہ ابو طالب کے گھر میں کیوں رکھا؟ تاکہ پتہ چل جائے قیامت تک نمک حلال کون ہے، نمک حرام کون ہے۔ جو نہیں ہمارے یہاں صلوات پڑھی علی محمد خان۔ آئیے ایک جملہ اختیار جناب ابو طالب علیہ السلام کو پڑھا، میری گھڑی پر نظر چونکہ مسائل مجھے زیادہ پتہ ہے۔ ایک جملہ اختیار جناب ابو طالب علیہ السلام کو پڑھا، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا میرا نبی میرے آقا جن کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا نبی میرا محمد نہ بھولا نہ بھٹکا، اور یہ اس وقت تک بھولتا نہیں ہے جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ اب شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، آپ کو زبردستی نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ مسلک بدلو، مگر میری بات پہ غور کرنا۔ مجھے بتاؤ جو نبی وحی کے بغیر بولتا نہیں، اس نبی کا نام وحی کے بغیر رکھا گیا؟ کمال ہے یار، عرب کے کلچر میں تو محمد پہلے نام کسی کا تھا ہی نہیں، علی کسی کا نام تھا ہی نہیں، یہ اللہ نے اپنے ناموں سے مستشف کیے ہیں۔ تو پھر وہ مرد ڈھونڈو نا جس پر
پر اعلان نبوت سے پہلے وحی آئی تھی. اس مرد کو ابو طالب کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے ابو طالب میرے حکم سے میں محمود ہوں, اس کا نام محمد رکھ دے. آج پتہ چلا مسلمانوں. اللہ رک جائے, مجھے یہاں سانس کی بھی آواز نہیں چاہیے, داد تو دور کی بات, کیونکہ خاموشی سے نہیں سنو گے تو یہ جملہ سمجھا نہیں پاؤ. شاکر بھائی 99 نام ہیں میرے رسول کے. کتنے؟ 99. اچھا, اگر کسی کافر میں مسلمان ہونا ہو تو کلمہ کیسے پڑھے؟ لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ. لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ ہو گیا مسلمان. اچھا, کیوں سورہ یاسین نہیں؟ حضور کا لقب یاسین نہیں؟ لا الہ الا اللہ شاہد رسول اللہ ہو گیا مسلمان. ہر نام پر آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا كَمَا أَرْسَلْنَا, ہم نے بھیجا تمہاری طرف نبی کو شاہد بنا. وجہ ہے ہو گیا مسلمان. لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ, لا الہ الا اللہ طٰہٰ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ مزمل رسول اللہ, لا الہ الا اللہ مصطفیٰ رسول اللہ. یہ خاموشی نہیں. لا الہ الا اللہ مصطفیٰ رسول اللہ ہو گیا مسلمان. کب ہوگا؟ جب کہو گے لا الہ الا اللہ, بولو سارے ثواب ہوگا. محمد رسول اللہ, یعنی اللہ نے شرط قرار دی آپ کے مسلمان ہونے کی کہ جب تک تو ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ تو مسلمان نہیں ہوگا. تو میری جان آپ مسلمان اللہ کی وجہ سے نہیں رسول اللہ کی وجہ سے. پتہ نہیں ہاتھ نیچے کیوں رہ گئے. تو کبھی بھائی مجھے جملہ کہہ رہے تھے جب تک منہ سے محمد نہ نکلے مسلمان نہیں ہوتا. اب میں مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب صحیح مسلم سے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کو میرے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ چونکہ ریگستان ہے پودے لگاؤ, یہ درخت بنے, درخت چھاؤں دے, مسافر گزرے دھوپ سے بچنے کے لیے اس چھاؤں کے نیچے کھڑا ہو, تمہارے لیے دعا کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہماری جانب کی بات بڑا شوق تھا ثواب حاصل کرنے کا. کہا یا رسول اللہ اس کا ثواب کتنی دیر رہے گا؟ آپ نے کہا جب تک درخت باقی رہے گا. پتہ نہیں اور کھا لگا, جب تک درخت باقی رہے گا ثواب اسے ملے گا جس نے پہلا درخت لگایا تھا. پتہ چلا جس نے پہل کی ہو اور وہ نیکی ہو تو ثواب اسے ملتا ہے جس نے اس کا ابتدا کیا ہو. اب اللہ نے قیامت تک کہا جو محمد کا نام لیتا جائے گا مسلمان ہوتا جائے گا. عجیب یتیم عقل ہے, عجیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ذہن یہودیوں کی تجوری میں بھیج بھیج کر ابو طالب کو کافر کہنا شروع کر دیا. ابے چاہے جس کا رکھا ہوا نام لے کر قیامت تک لوگ مسلمان ہو جائے, جس ابو طالب نے نام رکھا ہے اس کا ایمان کیا ہوگا؟ توجہ ہے نا؟ ہائے 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 علی مولا صاحب حاجی لگا لینا مولا صاحب میں تو آپ کے ناروں کو بھی انتظام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے, غم حسین کو جائے. میری سجدہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے اختیار ابو طالب. ایک قدمی جملہ تو قدمی جملہ ہے, خطابت کا قبلہ جملہ مگر ہے بڑا خوبصورت جملہ. چہرے کھل جائیں گے انشاءاللہ, میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, چہرے کھل جائیں گے. کہوں جملہ جو چاند توڑنے والی انگلی کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے اسے ابو طالب. اب تمہاری مرضی ہے جو چاند توڑنے والی ہے تو بیٹا انگلی کو انگلی پکڑ کر اللہ ابو طالب کہتے ہیں رئیس بطحا ابو طالب, نکاح خان مصطفیٰ ابو طالب. کتنی نسبت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام. قسم ہے اللہ کی عزت کی, عالم اسلام کو
جناب ابو طالب کے احسان نہیں بھولنے چاہیے. آخری بخاری کا جملہ دین پھیلتا ہے تو دو طاقتوں کی وجہ سے, یا مال کی طاقت سے یا تلوار کی طاقت سے. تلوار ابو طالب کی, آل ابو طالب کی, میں جملے بدلتا ہوں, آل ابو طالب کی, مال جناب خدیجہ کا, سارا بولنا, آل ابو طالب کی, مال جناب خدیجہ کا. ان دونوں طاقتوں پہ پروان چلا ہے ملا کا اسلام, اور یہ اتنا پیدیل ہے کہ دونوں کے لیے فتاوے دیتا ہے. جناب خدیجہ بیوہ تھی, شرم کرو نہیں غور کیا جملے پر, ہائے ہائے اللہ نے اپنے نبی کے لیے جس طہارت کا انتخاب کیا, کل اس کی تفصیل بیان کروں. مولانا شیعہ نہیں, سنی بھائیوں کی کتب سے ثابت ہے, زمانے جہالت میں بی بی خدیجہ کا لقب تھا طاہرہ. کوئی ہے بولنے والا؟ یہ میں شیعہ کتاب سے بات نہیں کر رہا, میرے بھائیوں کی کتاب میں جملہ نہ ہو کل مجھے لالا موسیٰ کے منبر پر آپ نے بیٹھنے نہیں دینا. اگر ایک نہیں 10 کتابوں کے حوالے ہیں. جناب خدیجہ کا لقب تھا طاہرہ. طاہرہ ہوتی ہے طہارت سے, طہارت اسے ہوتی ہے جو پاک ہو. بچوں نے نایا اندری پیارے مسلمانوں, ایک پاؤ دودھ لینے کے لیے, ایک پاؤ دودھ لینے کے لیے پہلے دیکھتے ہو برتن پاک ہے کہ نہیں, کیوں اس میں پاؤ دودھ رکھنا ہے. ارے جس برتن سے زہرا جیسی بیٹی آنا ہو وہ ماں کتنی پاک ہے. مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اس جملے پر. ابو طالب علیہ السلام کی آل, جناب خدیجہ کا مال, دونوں اسلام پہ نہ خدیجہ کا مال بچا نہ ابو طالب کی آل بچا. مگر جو آل ابو طالب ہے وہی آل خدیجہ بھی ہے. مجھے مرحوم مقبول عظیم ذاکر حسین بعض سے شاہ تھا ایک جملہ یاد آیا. وہ کہتے تھے لوگوں نے ایسے کسی نبیوں کے بیٹوں کو نہیں مارا جیسے زہرا کی بیٹیوں کو مارا. لوگوں نے ایسے نبیوں کے بیٹوں کو نہیں مارا. جی بسم اللہ, بہت شکریہ. معذرت میں آپ کو سہمت دیتا ہوں, لیکن میرا اپنا عقیدہ ہے, میں بیٹھ کے مسائل نہیں پڑھ سکتا, جو اسے سمجھ لیں. کیونکہ جب میں تاریخ اسلام پڑھتا ہوں نا, مسلمانوں نے سوائے محمد کی بیٹیوں کو کھڑا رکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. میرے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے, غم حسین کرا. آج مجھے حکم ہوا ہے اس شہادت, شہزادے کی شہادت پڑھنے کا جس کی عمر چھوٹی تھی اور گھوڑے کی رکابیں بڑی تھی, جو حسن کی شکل والا تھا. میرے بچوں, اللہ تمہاری ماں کو سلامت رکھے, اللہ تمہارے باپ کی شفقتیں تمہارے سر پہ سلامت رکھے. جب 17 ربیع الاول ہوگی اپنے بچوں کے چہرے دیکھو. لیکن ہم شیعہ ہیں کہا 2.25 مہینے نہ نیا مکان بناتے ہیں نہ بچوں کے چہرے سجاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے اسی محرم کی 10 کو فروا کے بیٹے کا چہرہ شمر کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے. بسم اللہ والا کوئی غم نہیں. پڑھنے ہیں مجھے مسائب زیادہ, 2 جملے والا حسن کو سنو, پھر سیدھا جا رہا ہوں جناب قاسم پر, کیونکہ عشرے میں جناب حسن کے مسائب نہیں پڑھے جاتے. اتنا مظلوم ہے قاسم کہ اکبر سے پہلے یتیم ہو گیا. کبھی شرم نہ کیا کرو, سر کے ماتم کرنے میں کبھی شرم نہ کیا کرو. بھائی شاکر نواز مولا کے ذاکر ہیں, پہلا شراب نے کہا تھا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے, اللہ لالا موسیٰ کے عظیم سانات کو سلام رکھے. بھائی انصر شاہ جی کو, بھائی علی اکبر کو, پورے انجمن اعضاء کو, پیر سجاد شاہ کو مولا زندگی دے. 3 برس کا قاسم تھا, زہر مل گیا حسن کو,
میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا جناب حسن گھر تشریف لائے میرے بچوں مجھے معاف کرنا اسے سخت مسائل نہ کہا کرو میں نے کبھی ایسی روایت نہیں پڑھی جسے توہین ہو مگر امین بن کے نہ سنا کرو ماں نے 3 برس کے قاسم کو حسن کے سینے پہ لٹایا قاسم آنکھیں کھول کے کہتے ہیں اماں ریت بڑی گرم ہے جسے سمجھ آئیے پتہ ہے کرے اماں زمین گرم ہے کہاں ماں اچھل گئی میرے بیٹے زمین نہیں تیرے بابا کا سینہ ہے اللہ جزاک اللہ مولا کوئی بات نہ دے بڑے حسین کے علاوہ جناب قاسم پہنچے پھپھیوں کو بلایا دیکھنا میرے کو جرونے آ رہے ہو بہت جلدی کرو کیونکہ شہادت جناب قاسم کی پڑھنی ہے بی بی نے لگن رکھا آپ کی زبان میں پتھر کہتے ہیں پہلے چھوڑیے اٹھو میں دعا کروں پروردگار کسی بہن کے سامنے اس کا بھائی قاتل نہ ہو وہ بہنیں مر جاتی ہیں جن کے جوان بھائی قتل ہو جائے بیٹا تھوڑی آواز کرو لیکن حسن تو شہید ہے نا جیسے ہی بی بی زینب پہنچی نا ایسے لگن رکھا حسن کے جگر کے 17 ٹکڑے ابھی تک ہائے نہیں کی لگن میں گرے جناب زینب کی آواز ہے نانا امت نے اجر رسول ادا کر لیا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حسن نے دعا دیکھا بہت جلدی کرا کیونکہ مسائل جب قاسم میں پڑھے حسن نے بائیں دیکھا آہستہ سے کہا حسین ایک خاموشی حسین جی میرے باپ میرا باس کہاں جیسے سمجھ کے لیے پتہ نہیں خبر ہے کہا باہر ہے کیوں اس موقع پہ عباس باہر کیوں ہے جو میرے غازی کو لے گیا مجھے قسم ہے علی کی عزت کی جس نے سن لیا صبح تک روئے گا جناب حسین باہر جانتے ہو کیا منظر تھا غازی کے سر پہ امامہ نہیں کبھی اس دیوار سے سر کبھی اس دیوار سے سر اور وہ کہ کہہ رہے ہائے میرا امام ہائے میرا نوازی مولا ہائے میرا روزے دار مولا حسین نے کہا پاس اندر چل امام بلا رہے ہیں حسن کے قدموں پر منہ رکھ کر عباس کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں قاتل کون ہے تو سارے چھوڑ دیے مسائل قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 18 حاشیوں نے جنازہ اٹھایا قدم کراؤ لے کے چلے آگے مسلمان استقبال کے لیے کھڑے تھے حسین نے بھی جنازہ رکھا نہیں 72 تیر چلے پہلا تیر حسن کی آنکھ میں لگا عباس کی آواز آئی سجاد ذرا جنازہ تھامنا جنازہ ماتم کرنا غازی کل بھاگا تلوار اٹھائی حسین نے دیکھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس رک جا زینب ابھی مدینے میں ہے اور سے لا کر لا کیا ماتم ہو رہا ہے ہاں میرا بیٹا یہ میرا بچہ دیکھو 11 برس کا ہے اس کی کھیلنے کی عمر ہے نا لیکن سر کا ماتم کر رہا ہے لے آیا جنازہ واپس میرے استاد محترم کا تاریخی جملہ ہے علامہ سید خان راندی کا وہ فرمایا کرتے تھے زہرا تیرے بچوں کا مقدر ایک کے جنازے میں تیر تھے دوسرے کا جنازہ تیروں پہ تھا اور تمہیں کوئی غم نہ دے لبے حسین کے نام بی بی فروا جناب زینب بی بی کلثوم نے تیر کھینچنے شروع کیے 3 برس کا ہے قاسم کبھی دائیں چلتا ہے کبھی بائیں چلتا ہے کہا کاش میرا بیٹا جوان ہوتا قاسم نے کہا ابا آستینہ کھول کے بیٹھو اور قاسم کی جان میں چھوٹے آئے اماں جی میرا بیٹا ذرا میرے بابا کے جنازے میں گن کے صحیح کتنے تیر ہیں بی بی نے کہا بیٹا 1 2 3 4 72 تیر ہے قاسم پیچھے آئے گا کہا 10 سال انتظار کر 10 محرم کے دن جب میرا چچا گٹھڑی لائے گا گن لے گا اگر میرے قاسم کے 72 ٹکڑے ہوئے دیوار لے گا میں نے تیرا بچہ ہوئے گا جلا کرنا شرط کے ماتم کا رہے ہیں اللہ ہاں وہ کوئی بات نہیں ہے میرے پاس بھی بات بیٹا تھوڑی آواز کھولو جتنے من بیٹھے ہو اپنے گریبان کے مدد کھول کے بیٹھو آستینے چڑھا کے بیٹھو میری بیٹی
قاسم سوار ہوا، قاسم کا گھوڑا دوڑا، سجاد کی آواز آئی بیمار کو نہیں ملے گا۔ قاسم نیچے اترا، سجاد کو ملا، اتنی جلدی قبیلے کی سکینہ کی آواز آئی قاسم ذرا خیمے میں واپس آ۔ قاسم آیا، سکینہ نے اپنی چادر سے پہلو کاٹا، ہاتھ میں مارا، کہا جا بہن کا آخری سلام۔ قاسم میدان میں پہنچا، ماں نے سر پہ قرآن رکھا۔ عزب کے 11 بیٹوں کے قاسم نے سر اتارے۔ میرے بچوں مسائل میں نے شروع کیے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، وقت کے اندر چھوڑوں گا۔ قاسم نے عزب کے 11 بیٹوں کے سر اتارے۔ ایک کمینہ کہتا ہے قاسم قاسم تو لڑ رہا ہے؟ کہا ادھر دیکھ زینب کے خیمے کو آگ لگا۔ قبلہ زیدی صاحب فرمایا کرتے قاسم نے پلٹ کے دیکھا، کمینے نے پیچھے سے پھرس کا وار کیا۔ قاسم دھوڑے پر سمجھ نہیں سکا، آواز آئی بابا یتیم کی مدد کرا۔ ادھر سے غازی بھاگا، چھوٹے بھاگا، ادھر سے حسین بھاگا۔ اب جملہ میرا نہیں، جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی پوری نہ ہو، حسین کے ساتھ نہیں۔ عالم زیدی فرمایا کرتے تھے جب تک قاسم گھوڑے پہ تھا، حسن کا یتیم تھا، نیچے گرا، گھوڑے ادھر ادھر بھاگ گئے، زیادہ کا پھوٹا قاسم گھوڑے میں تقسیم ہو گیا۔ عباس آگے بڑھا، حسین بھی آگے، قاسم کہاں گیا، قاسم کہاں گیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ یا 400 گھوڑے پہ صبح سے آواز آئی، بابا نہ یہاں ہے، بابا حوصلہ۔ شمر کے 400 گھوڑے پہ قدموں سے آواز آئی۔ عامر بی بی کا معجزہ دیکھنا۔ میرے بچوں جھولیاں اٹھاؤ، میں دعا کروں۔ یہ جملہ اپنی بہنوں کے لیے پڑھنے لگا۔ 13 برس کا ہونا، بہنوں میں بحث شروع ہو جاتا۔ ایک کہتی شیرہ میں پالوں، دوسری کہتی باغ میں بدلوں گی، تیسری کہتی ہے گانا میں باندھوں گی۔ میں جھوٹ میں نہیں کہہ رہا نا، ایمان سے بتاؤ، بحث شادی کی نہیں ہے، ماں کی خواہش سے تھی نا۔ جملہ کہنے لگا، ایمان سے بتاؤ، اللہ کسی کی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ جب بہن جاتی ہے نا بازار میں، سب سے خوبصورت گانا دے، حالت دیکھتا ہے بال سے شادی، گاؤں کی سادہ بھولی بھالی بچی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ وہ کہتی ہے رہن دے، یہ بڑا مہنگا ہے۔ وہ کہتی تجھے پتہ ہی نہیں میرا بھائی کتنا مہنگا ہے، میں 10 سال پیسے جوڑتی رہی ہوں، تو پیسے بتا، گانا دے۔ وہ بہن گانا لے کر ابھی دکان سے باہر نکلے اور کوئی اسے عورت کہے گانا چھوڑ، کفن خرید لے، میرا بھائی قتل ہو گیا ہے، اللہ چاہے تو کیا سنا۔ وہ بہن مر جاتی ہے۔ اب میں اداکاری کروں تو جناب زہرا کی لعنت، حسین نے کربلا نے اپنا علامہ بچھایا، قاسم کے ٹکڑے چکنے شروع کیے، گٹھڑی بنا کر چلا خیمہ کی طرف۔ آواز آئی فرما تیرا قاسم آ گیا، تیرا بیٹا آ گیا، مدد کر سکتا مارے آئی فرما کہاں مولا، تو کہہ رہے میرا قاسم آ گیا، قاسم ہے کہاں؟ ایمان سے بتاؤ سیدو، غیر سیدو، 13 سال کا بچہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہوتا کہ گٹھڑی میں آ جائے۔ جتنے سیکنڈ ہونا ذرا ہاتھ کھڑا کر، برائے مہربان جملہ سب ہے۔ اگر کسی عالم نے نہ پڑھا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا۔ پڑھتے ہوئے میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بی بی فروا کہتی ہے تو بھی سچا، تیری ماں بھی سچی، تیرا بابا بھی سچا۔ حسین مولا آج کہہ رہے میں قاسم لے آیا ہوں، اپنا دل بیٹھے میرا قاسم ہے کہاں؟ حسین کی آواز آئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھابی زمین پر بیٹھ، تجھے قاسم دکھاؤں۔ سکینہ بھی آ گئی، جناب
کہاں ہے جسے میں چوموں؟ ہاں میرے بچوں، میرے بیٹے کا ہاتھ کہاں ہے جس میں میں بوسہ لوں؟ مر جائے گا وہ بندہ جس نے یہ جملہ سن لیا۔ یہ جملہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے فارسی میں لکھا، ترجمہ کہا، کہتے ہیں جب قاسم کے ٹکڑے بی بی فرما کو دکھائے نا، بی بی روئی نہیں، عجیب جملہ ہے، بس اتنا پوچھا حسین یہ 72 ٹکڑے آ گئے، بس اتنا بتا، میرے قاسم نے میرے دودھ کا تھوڑا سا حق